اکرم اور حارث کے لاپتہ ہونے کے بعد گاؤں میں خوف پھیل گیا، لیکن ایک شخص ایسا تھا جو خوف سے نہیں بلکہ سچائی سے پیچھا کرنے والا تھا۔ اس کا نام تھا ڈاکٹر عدنان۔ وہ ایک ماہر نفسیات اور لوک کہانیوں کا محقق تھا۔ وہ اس واقعے کو پاگل پن نہیں بلکہ ماورائی جرم سمجھ رہا تھا۔ اس نے گاؤں پہنچ کر ایک بات نوٹ کی، یہاں ہر شخص ڈرا ہوا ہے مگر کسی نے سچ بولنا چھوڑ دیا ہے۔ گاؤں والوں نے کہا، جھیل میں اب انسان نہیں جاتا، جھیل خود انسان کو بلا لیتی ہے۔ ڈاکٹر عدنان نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جھیل پر جائے گا، مگر تیار ہو کر۔ اس کے پاس کیمرہ، لائیو ریکارڈر، ایک پاور فلش لیمپ اور لوہے کی چھڑی تھی، کیونکہ کہتے ہیں جنات اور بدروہیں لوہے سے دور رہتی ہے۔ رات 11:47 وہ جھیل کے پاس پہنچا، مگر اس بار راستہ خاموش نہیں تھا۔ درختوں کے پیچھے کوئی چل رہا تھا۔ پانی کے اندر سے کسی بچے کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی، اور اچانک اس نے اپنے پیچھے کسی کو کھڑا پایا۔ حارث کھڑا تھا، مگر وہ اب انسان نہیں لگتا تھا۔ آنکھیں سیاہ جلد سفید اور اس کے ہونٹوں پر ایک دردناک مسکراہٹ۔ وہ تمہیں بلا رہی ہے ڈاکٹر صاحب، تم بھی سچ جاننا چاہتے ہو نا؟ تو پھر اندر دیکھو۔ حارث نے ہاتھ اٹھایا۔ جھیل کے پانی میں اندر کی دنیا نظر آنے لگی۔ پانی اب شفاف نہیں بلکہ شیشے کی طرح بن گیا، اور نیچے ایک شاہی محل دکھائی دیا۔ محل جو کبھی پریوں کا گھر تھا مگر اب سڑ چکا تھا۔ ہر ستون پر انسانی ہڈیاں لٹک رہی تھیں۔ پری کا ظہور۔ جھیل سے پھر وہی آواز آئی، میں سزا یافتہ ہوں مگر قید نہیں۔ میری طاقت تم جیسے زندہ جسموں سے بڑھتی ہے۔ پانی پھٹ گیا۔ پری اوپر آئی، مگر اس بار وہ پہلے سے زیادہ خوفناک تھی۔ پر جل چکے تھے، آواز گونجدار تھی، اور اس کے ساتھ عادل، بلال، اکرم اور تیمور کی آہیں سنائی دے رہی تھیں۔ ڈاکٹر عدنان نے فلش لائٹ سیدھی اس پر ڈالی۔ پری نے چیخ ماری لیکن روشنی سے پیچھے نہ ہٹی۔ وہ مسکرائی اور بولی، میں اب روشنی سے نہیں ڈرتی، میں اس دنیا میں جڑ پکڑ چکی ہوں۔ حملہ۔ پانی سے کئی ہاتھ نکلے، انسانی ہاتھ مگر مرے ہوئے۔ انہوں نے ڈاکٹر عدنان کے پاؤں پکڑ لیے اور کھینچنے لگے۔ ڈاکٹر نے لوہے کی چھڑی سے ہاتھوں کو مارا مگر وہ ٹوٹتے نہیں تھے، وہ صرف خون چھوڑتے تھے۔ پری نے قریب آ کر سرگوشی کی، تم حقیقت کا ریکارڈ لائے تھے، اب ریکارڈ تم بنو گے۔ اور جیسے ہی وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھنے والی تھی، ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اچانک تبدیلی۔ پہاڑ کی طرف سے گولی چلی۔ پری پیچھے ہٹی۔ ڈاکٹر نے دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ میں بندوق لیے کھڑا ہے، سفید کپڑے، لمبی داڑھی۔ اس نے زور سے کہا، پیچھے ہٹو، میں نے اس جھیل پر سالوں سے نظر رکھی ہے، تم نہیں جانتے، یہ جنوت کی سزا یافتہ بستی ہے۔ اس کا نام تھا بابا نو، سیف الملوک کے پرانے محافظوں میں سے ایک کی نسل سے تعلق رکھنے والا شخص۔ وہ نسل در نسل پری کو قید رکھنے والے تعویذ کا محافظ تھا۔ سچ سامنے آتا ہے، بابا نو نے بتایا، یہ پری نہیں تھی، یہ انسان سے محبت کرنے والی جنوت تھی۔ اسے اس کے قبیلے نے سزا دی اور اس جھیل میں قید کر دیا، مگر اب قید کمزور ہو چکی ہے، اس کو روکنا صرف خون سے ممکن ہے، اسی خاندان کے خون سے جس نے اسے آزاد کرنے کی کوشش کی تھی۔ ڈاکٹر نے حیران ہو کر پوچھا، کون سا خاندان؟ بابا نو آہستہ بولا، وہ جس نے پہلی بار اس کی آواز سنی تھی، عادل اور اس کے دوستوں کا خاندان۔ اب ان کے بچ جانے والے لوگ ہی اسے روک